بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تھوڑے پر قناعت۔ تھوڑے پر قناعت، قناعت مطلب یعنی تھوڑی چیز پہ خوش رہنا، راضی رہنا، ٹھیک ہے، اکتفا کرنا، ٹھیک ہے، تھوڑی چیز پہ گزر بسر کر لینا، تھوڑی چیز پہ ہے کہ زندگی بسر کر لینا، تھوڑی چیز پہ زیادہ کی خواہش نہ کرنا، تھوڑی چیز ہے اسی پہ خوش ہے۔ تھوڑے پر قناعت، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، بعض لوگوں کا قاعدہ ہے، بعض لوگوں کا قاعدہ ہے، بعض یعنی کچھ، بعض لوگوں کا قاعدہ ہے، قاعدہ مطلب رول ہے کہ تھوڑی چیز ملے تو اس کو لینا پسند نہیں کرتے، کہ تھوڑی چیز ملے تو اس کو لینا پسند نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ بہت سی مل جائے، چاہتے ہیں کہ بہت سی مل جائے، مگر وہ اپنی اس زیادہ طلبی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، مگر وہ اپنی اس زیادہ طلبی سے، طلبی مطلب طلب کرنا، زیادہ چاہنا، اس سے زیادہ طلبی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ الٹا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اور جو تھوڑا سا فائدہ حاصل ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی نہیں اٹھا سکتے، اور جو تھوڑا سا فائدہ حاصل ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ چنانچہ بعض لڑکوں کا قاعدہ ہے، چنانچہ بعض لڑکوں کا قاعدہ ہے کہ سبق پڑھنے لگتے ہیں تو تھوڑے پر قناعت نہیں کرتے، اور بہت سا پڑھ لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پچھلا پڑھا ہوا بھی بھول جاتے ہیں، اور امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، یعنی بعض کسانوں کی عادت ہے کہ جب کوئی چیز بونے لگتے ہیں، کسان کہتے ہیں فارمر کو، ٹھیک ہے، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اسے کسان کہتے ہیں، جب کوئی چیز بونے لگتے ہیں تو تھوڑے پر قناعت نہیں کرتے، بونے مطلب کھیت میں جو دانے ڈالتے ہیں اسے کہتے ہیں بونا، جب کوئی چیز بونے لگتے ہیں تو تھوڑے پر قناعت نہیں کرتے، حد سے زیادہ بو دیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کھیت کو پانی نہیں دے سکتے، اور جب پانی نہیں ملتا تو کھیت سوکھنے لگتا ہے، اس وقت بھی ان کی زیادہ طلبی کی خواہش انہیں تھوڑے پر قناعت نہیں کرنے دیتی۔ اب ان کے لیے فائدہ تو اس میں ہے کہ جس قدر کھیت اچھی حالت میں ہو اسی کو پانی دیے جائیں، اور اسی کی سرسبزی و حفاظت میں کوشش کریں، باقی کو سوکھنے دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے،
لیکن وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ پھر بھی سارے کھیت کو پانی دیے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کھیت کے لیے کافی پانی بہم نہیں پہنچتا بہم مطلب زیادہ مقدار میں بہم نہیں پہنچتا، اس لیے یا تو سارا کھیت سوکھ جاتا ہے یا سوکھتا نہیں تو اس میں پیداوار بہت تھوڑی ہوتی ہے جس سے محنت و خرچ کے مقابلے میں آمد کچھ بھی نہیں یعنی انکم کچھ بھی نہیں ہوتی، اور کسان مفلس و تنگ دست ہو جاتے ہیں مفلس یعنی محتاج، مفلس و تنگ دست ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تھوڑے سے کھیت پر ہی زیادہ محنت کرتے اور اسی کی پرورش میں جان کھپاتے تو کھیت بہت اچھا ہوتا اور اس سے اتنی آمدنی ہو جاتی کہ وہ نہال ہو جاتے، نہال یعنی آسودہ ہو جاتے، بھرمار ہو جاتے۔ بعض نا تجربہ کار سوداگروں کا بھی یہی قاعدہ ہے، کہ وہ کوئی چیز خرید کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور وہ اس امید میں کہ جب نرخ بہت گراں ہوگا تو بیچیں گے، نرخ یعنی قیمت بہت گراں ہوگا، بہت زیادہ ہوگا تو بیچیں گے، اس چیز کو بند رکھتے ہیں لیکن اس سے ان کو اکثر نقصان ہوتا ہے اور زیادہ منافع اٹھانے کے عوض اکثر مال بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور زیادہ منافع یعنی فائدہ اٹھانے کے عوض یعنی بدلہ اکثر مال بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں اگر بجائے اس کے تھوڑے پر قناعت کریں اور جو چیز انہوں نے خریدی ہے تھوڑا فائدہ اٹھا کر بیچ ڈالیں اور جو روپیہ ملے اس سے کوئی اور چیز خرید لیں اور اس سے بھی فائدے پر بیچ دیں تو اس طرح وہ کام میں بھی لگے رہیں، تجربہ بھی زیادہ حاصل کریں اور جس قدر فائدہ ایک چیز کو مدتوں پڑا رکھنے میں ہوتا ہے اس سے زیادہ اس ہیر پھیر میں اٹھا لیں